آدم علیہ السلام سے جب ظاہری طور پر خطا اور خطائے اجتہادی جب سرزد ہوئی اور پھل جنت کا کھا لیا، پھر رب نے جنت سے تو نکال دیا، لیکن 300 سال تک اپنی خطا پہ روتے رہے، اپنی خطا پہ کیا کرتے رہے؟ روتے رہے۔ آخر میں جا کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، ان لم تغفر لنا، اللہ تم معاف فرمائے نہ فرمائے گا، ترحمنا ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، آپ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، ہمارے جدی امجد ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے۔ جب کوئی خطا ہو جائے رب کے حضور آ جاؤ، سب سجدے پہ رکھو، آنسو بہاؤ، اب کیا کر دے گا؟ آپ فرما دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر رب تعالیٰ کے حضور گریہ گزاری کرتے تھے، فرمایا ایک دن ایسا ہوا حضرت داؤد سجدے میں سر رکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اس قدر رو رہے ہیں کہ زمین گیلی ہو گئی، زمین کیا ہو گئی؟ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اس قدر گریہ اور بکا، اس قدر آپ کیوں روتے ہیں رب کے خوف سے؟ وہ کہنے لگے کہ زندگی میں مجھے موقع ملا ہے، زندگی میں مجھے موقع ملا ہے، میں رو کے رب کو منا لوں۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اتنے اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ نے ان کو ایسی آواز عطا کی ہے، جب وہ زبور پڑھتے ہیں نا، ان پہ جو کتاب نازل ہوئی حضرت داؤد پہ زبور پڑھتے تھے نا، اس قدر پیاری آواز سے پڑھتے تھے، پرندے فضا میں ٹھہر جاتے تھے، پرندے فضا میں ٹھہر جاتے تھے، اور پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے، درخت بھی سن کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آگے سے جواب سنیے گا، فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ زندگی میں جو مہلت ملی ہے نا، اس میں میں اپنے رب کو منا لوں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ ہڈیاں بھی جل اٹھیں گی، ہڈیاں بھی جل اٹھیں گی اور آنتیں بھی سلگنے لگیں گی۔ فرمایا اس دن سے پہلے پہلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں، اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، اس نبی کو بھی دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کا جلوہ دیکھا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش ہو کے گر پڑے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی حضور، جن کی خطا نہیں ہے۔ نبی تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رو رہے ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام میرے پاس تھے اور رات کو اٹھ کے کھڑے ہو گئی، رات کو وضو کیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ رونے لگے، نماز کھڑی ہوئی ہے نا، رونے لگے، اس قدر روئے کھڑے ہو کے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تشہد میں بیٹھے اس قدر روئے، گود آنسوؤں سے گیلی ہو گئی، اب سجدے میں سر رکھا تو زمین گیلی ہو گئی۔ حضرت بلال آئے صبح کی نماز کی اطلاع کرنے کے لیے، دیکھا حضور رو رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں۔ فرمایا حضور اللہ نے جو آپ تمام گناہ بظاہر جو خلاف اولا کام تھے وہ بھی معاف فرما دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے اوپر آیت اتری ہے، یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، ان اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فرمایا جس پہ یہ آیت اتر گئی اور وہ اس میں غور و فکر کرے، وہ روئے نہ تو کیا رہے۔ حضور اس قدر رو رہے ہیں، اور حضور کے بعد صحابہ اگر دیکھیں اب کا کس قدر خوف ہے۔ اللہ کے صحابہ وہ ہیں ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ نے حضور کے سارے صحابوں کے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ چاہے وہ عمر ہو، چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے وہ عثمان ہو، چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ معاویہ ہو، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا کیا کر لیا ہے؟ وعدہ فرما لیا ہے۔ اب وہ صحابہ ان کی سیرت پاک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں نا، اوپر دیکھ رہے ہیں، ایک پرندہ درخت کے اوپر اڑ کر کبھی ادھر جا رہا ہے
ادھر جا رہے ہیں تو کہتے ہیں اے پرندے اتنا خوش نصیب ہے تو درختوں کا پھل کھاتا ہے اور تیرے سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تیرے سے کوئی حساب نہیں دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا، یعنی رب کے عذاب کا اس قدر خوف ہے، فرماتے ہیں تو خوش نصیب ہے کہ تو کھاتا ہے پیتا ہے، تیرے سے کوئی حساب نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نماز پڑھایا کرتے تھے اس قدر روتے تھے، ان صفوں تک آواز آ آپ کے خوف سے، آپ کے خوف سے۔ ایک دن آپ گزر رہے تھے مدینہ شریف کی گلی سے، ایک بندہ گھر کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کے عذاب ہو کر رہنے والا ہے، الہ من دافع، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اب اس قدر روئے کہ گھر میں بیمار ہو گئے اور لوگ عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ تو کیا ہے عیادت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جاتے تھے تو قبر پہ کھڑے ہو کر اس قدر روتے، داڑھی آنسوں سے تر، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اس طرح تڑپتے، حدیث کے الفاظ ہے یتململو ململ السلیم، جس طرح سانپ کا ڈسا شخص رات کو تڑپتا ہے، اسے نیند نہیں آتی زہر کے اثر کی وجہ سے، حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے اس طرح تڑپا یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی ہے، یہ انبیاء کی زندگی ہے۔ رب کا خوف ہر وقت ان کے سامنے تھا، رب کا خوف ہر وقت ان کے سامنے تھا۔ ہمارے اوپر جو عبادات فرض کی گئی ہیں نا، ان کا بھی مقصد کیا ہے؟ ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ دل میں کیا پیدا ہو جائے؟ اس طرح قربانی ہے، ہم کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا گوشت اور خون رب کو نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی رب کو پہنچتا ہے۔ رب کو کیا کرتا ہے؟ پہنچتا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، اس قدر رب کا خوف دل کے اندر ہوگا، اسی قدر انسان اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا اور جنت کے قریب ہوگا، جہنم سے دور ہوگا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جنت میں جتنا انسان گھوڑا رکھتا ہے نا، گھوڑا جیسے ہم بولتے ہیں، ایک گھوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے، حضور نے فرمایا یہ دنیا اور ماں کی ہاتھ سے مل جائے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے نا سب سے کیا ہے؟ ادھر ہے۔ اور جہنم اس قدر شدید ہے، جہنم میں سب سے کم عذاب کس کو ہوگا؟ اس شخص کو ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اس کا دماغ کیا ہو رہا ہوگا؟ کھول رہا ہوگا، جس طرح پانی ابلتا ہے۔ جنت کی طرف کوشش سب کو کرنی چاہیے، جہنم سے بچنے کی تدبیر ہمیں سب کو کرنی چاہیے، اور رب کا خوف یہ تب ہی ہوگا جب رب کا خوف کیا ہوگا؟ دل کے اندر موجود ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، حضور کی حدیث ہے جہنم میں سے جو آخری بندہ نکل کے جنت میں جائے گا نا، یہ وہ بندہ ہوگا جو 1000 سال جہنم میں رہے گا۔ کتنا رہے گا؟ 1000 سال، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ حضرت حسن بصری اس قدر باپ سے ڈرتے تھے، فرمایا کرتے کاش وہ بندہ میں ہوتا، کاش وہ بندہ میں ہوتا، یعنی جنت میں جہنم میں ہمیشہ نہ رہتا، کبھی تو جنت نصیب ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رب کا خوف، یہ بزرگ تھے نا، وہ شہر میں گئے نا، کہتے ہیں رب اب کہہ رہا ہے تو رب سے راضی ہو جاؤ، لیکن یہ رب کی بات نہیں مان رہے۔ پھر قبرستان میں گئے تو کہنے لگے وہ بزرگ، اب یہ قبرستان والے سارے چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو رہا ہے، لیکن رب نہیں مارا، رب نہیں مان رہا، رب نہیں مان رہا۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہمیں مہلت ملی ہے، اور قیامت یہ جزائی عمل ہے، منتہائی عمل ہے، سزائے عمل ہے۔